الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ نے محبوب حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے غزوہ موتا. ماہ جمادی الاول دی آج 1 تاریخ ہے اور جمادی الاول 8 ہجری دے وچ غزوہ موتا رونما ہویا. اس حوالے دے نال چند ایک چیزاں ذکر کرنیاں نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. سانو سن کے اور سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تسی اللہ دی مدد کرو تو اللہ تہاڈی مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تانوں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اس آیت نو اس دے الفاظ نو ذہن دے وچ رکھنا ہے تو غزوہ موتا انشاءاللہ اس چیز نو سانو سمجھا دے گا خالق کائنات کس طرح اپنے بندیاں دی مدد کرتا ہے. ایک بندہ اللہ دی مدد کیویں کر سکتا ہے اور ثابت قدمی کیا چیز ہوتی ہے.
اور جدوں خلق کائنات راضی ہو جائے اور مالک دی مدد ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کیویں عزتاں عطا فرماتا ہے۔ خلق کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر یہ شرط ہے، ان تنصر اللہ، اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے تو پھر اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے میں کچھ نہ کرا، جو کچھ کرنا ہے اللہ ہی کرے۔ زندگی کے معاملات نے پریشانی آ جائے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، بے روزگاری آ گئی یا کوئی اور معاملہ ہو گیا تو انسان پھر ہار کے، مایوس ہو کے، پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا حل پریشان ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، حل ہے کہ تو کوشش کر۔ جدو تو کوشش کرے گا اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نو کسے بندے دی مدد دی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ تو اتنی شان دا مالک ہے۔ خالق کائنات فرماوے کن کہ ہو جا تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دی ذات وہ ذات ہے جس ذات نے ایک لفظ کن دے نال پوری کائنات کو بنا دیتا ہے، اور جس مالک نے، جس خالق نے ایک کن دے نال کائنات بنا دیتی ہے، ایک عام انسان دی مدد کرنا اندے واسطے کتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انعام انہوں دیتا جائے جو انعام لین دا حقدار ہوئے، مدد ان دی کیتی جائے جڑا مدد کران دا حقدار ہے۔ جڑا بندہ، ایک بندہ ہے، ایک بیٹا ہے مثال دے طور پہ، اور وہ سارا دن کوئی کام نہ کرے، اپنے والد دی گل نہ سنے، اپنی والدہ محترمہ نو تنگ کرے، گھر دی چیزاں خراب کرے، کھلارے، شور کرے۔ ایک بچہ ہے جو والد دا ہی فرما بردار ہے، ماں دا ہی فرما بردار ہے، گھر دی چیزاں کنج کے رکھتا ہے، جویں انہوں آکھی اوویں کردا ہے، کوئی نقصان نہیں کرتا، تو شام نو پیار محبت دے نال انعام دین دا یا گلے لگان دا والدین دا کندے نال دل کرے گا؟ حالانکہ بیٹا تو وہ بھی ہے، بیٹا وہ بھی ہے، لیکن جو فرما بردار ہوئے گا وہ اچھا لگے گا۔ جو فرما بردار ہوئے گا ان دے نال محبت زیادہ ہوئے گی، جو نافرمان ہوئے گا محبت ان دے نال بھی ہے، لیکن ان دی نافرمانی اس نو اپنے والدین دیا نظراں دے وچ گرا دے گی۔ تو یہی ہے، انسان سارے ہی اللہ دی مخلوق نے، بندے سارے ہی اللہ دے نے، ایمان والے بھی سارے اللہ دے نے، لیکن انعام سارے نو ایک جیسے نہیں ملتے، مقام سارے دا ایک جیسا نہیں ہوتا، مقام الگ ہے، شان الگ ہے، مرتبہ الگ ہے، انعام الگ ہے۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ اس نے جتنی کوشش کی ہے، یعنی جتنے انعام دا وہ مستحق سی، اللہ نے انہوں اتنا ہی عطا فرمایا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ استحقاق کیا ہے؟ وہ انسان دی کوشش ہے، وہ کتنی کوشش کرتا ہے۔ اللہ دی مدد کوئی کیا کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ دین دی مدد ہے، وہ دین تے چلنا ہے۔ جدو انسان دین تے چلتا ہے، دین دے رستے میں نکلتا ہے، دین دے واسطے کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش، اس نکلن دے وچ ان دی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے، ان دا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، دنیا دا لالچ، دنیا دا مال و متاع نہ ہوئے، صرف اللہ دی رضا واسطے نکلے، تو پھر دین دی خدمت کرے، اور پھر دین واسطے نکلے، پھر خالق کائنات ان کی مدد فرماتا ہے۔ حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، مدینہ پاک آپ تشریف لے آئے، تو پس منظر غزوہ موتا دا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس وقت جتنے بھی اس دور دے بادشاہ سن، بڑے بڑے نامور لوگ، انہاں دے نام خط لکھے، اور انہاں نو بذریعہ خط اسلام دی دعوت دیتی، اور انہاں وچوں ایک جو خط ہے وہ حضور آقا علیہ السلام نے حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں عطا فرمایا، اور فرمایا اے تساں روم
جانا ہے. جو روم دا بادشاہ سی ہرکل اس دے کول لے کے جانا ہے اور اس نے میرا پیغام پہنچانا ہے. وہ رستے میں جا رہے سن, شام کے علاقے میں پہنچے تو رومیاں دا ایک گورنر اس نے دیکھیا, پکڑ لیا, پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا میں حضور دا غلام ہاں اور میں سفیر ہاں. حضور نے مینوں ایک خط دیتا ہے اور میں یہ خط لے کے بادشاہ دے کول جانا ہے. اس نے نفرت دے نال, غصے دے نال پکڑیا, انہوں قید کیتا, بالآخر شہید کر دیتا. اب یہ جڑی بات ہے اسلام دے وچ بھی ناجائز ہے, اخلاقی طور پہ بھی, بین المذاہب یا بین الاقوامی طور پہ, انٹرنیشنل طور پہ بھی جڑا سفیر ہوتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا. کسی بھی ملک کا سفیر ہوئے اس کو عزت دیتی جاتی ہے, احترام دیتا جاتا ہے, چاہے ان کا مذہب کوئی ہے, ان کی سوچ کوئی ہے. سفیر نو قتل نہیں کیتا جاتا. یہ ہر لحاظ نال, دینی لحاظ نال بھی اور دنیاوی لحاظ نال بھی یہ غیر قانونی ہے, غیر شرعی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. جدو آقا علیہ السلام اس بات کی خبر ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے, بہت غصہ آیا. فرمایا انہوں نے ظلم کیتا ہے اور اسی اپنے غلام دا بدلہ لیں گے. اب اس مقام تے آقا علیہ السلام نے ایک غلام نو کنی عزت عطا فرمائی ہے. اس چیز کو ذہن وچ رکھنا ہے کہ ایک غلام ہے, وہ خط لے کے گیا ہے اور اس وقت دی جو سپر طاقت ہے, سپر پاور ہے, اس نے شہید کیتا ہے, اس دے گورنر نے شہید کیتا ہے. تو آپ نے فرمایا اسی ان کا بدلہ لیں گے. یعنی اسی اپنے سفیر نو عزت دے آگے قیامت تک کسی دی طاقت نہیں ہوئے گی کہ وہ کسی بھی سفیر نو قتل کرے, کیونکہ وہ تو امن کا پیغام لے کے آ رہا ہے. تسی اس گل نو منو نہ منو وہ تو الگ بات ہے, لیکن سفیر کا قتل کسی بھی قوم میں, کسی بھی ملک جائز نہیں. آقا علیہ السلام نے حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار فرمایا. فرمایا اے جڑے ساڈے ساتھی نے, یہ ساڈے غلام نے, یہ جان گے اور اپنے اس بھائی کا بدلہ لے کے آن گے. فرمایا اسی بدلہ لینا ہے. آقا علیہ السلام نے لشکر نو تیار فرمایا اور اس لشکر کا سپاہ سالار بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لشکر کا سپاہ سالار زید ہوئے گا. جس وقت تسی جنگ لڑو گے اس وقت علم بردار بھی زید ہوئے گا. فرمایا جدوں یہ شہید ہو جان گے تو پھر علم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ پکڑن گے. فرمایا جدوں وہ شہید ہو گئے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس علم نو پکڑن گے, اور جدوں وہ شہید ہو گئے پھر مسلمانوں نے جنوں اپنا امیر بنا لیا وہ بن جائے گا. حضور آقا علیہ السلام مدینہ پاک دے باہر نکل کے آپ نے باقاعدہ اس لشکر نو روانہ فرمایا. جدو آپ نے کچھ اور بھی نصیحتاں فرمائیاں کہ بوڑھیاں نو قتل نہیں کرنا, بچیاں نو قتل نہیں کرنا, عورتوں نو قتل نہیں کرنا, کوئی عبادت گاہ چاہے وہ عیسائیاں دی ہے چاہے وہ یہودیاں دی ہے, عبادت گاہ نو نہیں گرانا. ایک قانون ہے جو حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا. دوران جنگ بھی فرمایا صرف اس نو قتل کرنا ہے جو تواڈے مقابلے میں آئے گا. مذہبی رہنما نو قتل نہیں کرنا, اندر انتشار پھیلتا ہے. عبادت گاہ نو شہید نہیں کرنا, اس دے نال بھی انتشار پھیلتا ہے. جو ضعیف ہے اس کو بھی شہید نہیں کرنا کہ وہ کمزور ہے چاہے وہ کسی مذہب کا ہے. اور عورت دے ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ چند ایک آپ نے نصیحتاں فرمائیاں. اور اس وقت ایک یہودی حضور دی یہ گل سن رہا سی, جس وقت آپ نے فرمایا کہ پہلے زید پھر جعفر پھر حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ. اس نے کیا اگر یہ اللہ دا سچا نبی ہے تو یہ تینوں صحابی شہید ہو جان گے. کہ پہلے اقوام دے جدوں بھی کوئی نبی کسی بھی قافلے نو بھیجدا سی اور اگر وہ 100 بندے دا نام ہی لیندا سی تو 100 دا 100 ہی شہید ہوندا سی. تو اگر یہ سچے نبی نے تو پھر یہ تینوں شہید ہون گے. جس وقت واقعہ ہویا تو بالکل جیسے حضور نے فرمایا ویسے ہی ہویا اور یہ تینوں ہی شہید ہو گئے. تو یہ بھی ایک چیز
آقا علیہ السلام دے علم، آپ دے شان، آپ دے کمال اور آپ دی صداقت دی دلیل ہے کہ وہ تو ابھی آپ دے کول نے لشکر تو جا رہے ہیں، ابھی روانہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے پہلے ہی دسیا یہ بھی شہید ہو جائے گا، پھر یہ بھی شہید ہو جائے گا، پھر یہ بھی شہید ہو جائے گا، اور پھر جنوں علم ملے گا وہ پھر اس قافلے نو سنبھال لے گا۔ تو حضور آقا علیہ السلام کو اللہ نے اس علم اور شان دے نال نوازیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس لشکر نو بھیجیا، 3000 دا لشکر ہے، اور جس وقت یہ پہنچے نے شام دے وچ اردن دے علاقے دے قریب وہ جگہ ہے موتا، مقام موتا، اس جگہ تے انہاں دے مقابلے دے واسطے رومیاں دا 2 لاکھ دا لشکر موجود ہے، یعنی 1 لاکھ رومی اور 1 لاکھ انہاں دے نال اور تعاون نے کیتا غسانی، 2 لاکھ دا لشکر، 2 لاکھ دی فوج 3000 دا مقابلہ کرن دے واسطے کھڑی ہے۔ اب تسی اندازہ لگاؤ انہوں نے پھر کس جذبے دے نال اللہ دے دین دی مدد کیتی ہے۔ ایک دے برابر 66 آدھے نے، یعنی 1 مسلمان تے 66 رومی، یعنی ایک بندہ ہوئے تو ان دے مقابلے میں فی کس 66 بندہ ہے، یعنی 3000 اور 2 لاکھ 1,97,000 بندہ اوپر ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایک بندے نے 2-3 بندے ہی لپیٹ لیندے نے، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہوئے، لیکن ایمان کی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ دی مدد ہے۔ اور پھر جس وقت مسلمان مجاہدین نے وہ لشکر 2 لاکھ دا ویکھیا تو وہ ڈرے نہیں نے، نہ وہ جھکے نے، انہاں یہ فیصلہ کیتا اسی اللہ دی رضا واسطے نکلے ہاں اور ساڈا کام کوشش کرنا ہے، فتح یا شہادت وہ اللہ نے عطا کرنی ہے۔ فرمایا 2 انعام نے ساڈے واسطے، ایک انعام ہے کہ یا تو فتح ہو جائے گی، دوسرا ہے کہ یا شہادت مل جائے گی، تو جو بھی سانو انعام ملے اسی ان دے واسطے تیار ہاں۔ اور فرمایا اساں یہ تو پیچھا نہیں ہٹاں گے، اور اینڈ تک نہیں پیچھے ہٹے، اور ایک سپاہی بھی پیچھے نہیں ہٹیا۔ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی بندہ کو ڈر جاتا ہے، تو نہیں پیچھے ہٹے، اور پھر انہوں نے جس چیز کا مظاہرہ کیتا ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے، انہوں نے ایمانی جذبے اور انہوں نے اس بات کو ثابت کر دی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے اگر تسی اللہ کی مدد کرو تو اللہ تہاڈی مدد کرے گا، اور وہ جو مدد دی سب تو پہلی صورت ہے وہ استقامت ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تانوں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، یعنی جس بندے نو اللہ دی مدد حاصل ہو جاتی ہے اللہ اس نو ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر کسی بھی انسان دے ثابت قدمی ہے، مستقل مزاجی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو باقاعدگی نال پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے تو باقاعدگی دے نال کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے باقاعدگی دے نال کرتا ہے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو وہ اللہ دے نال شکوے نہیں کرتا کہ اللہ پاک میں تیری اینی عبادت بھی کرنا وا، اینیاں نمازاں بھی پڑھتا وا، لیکن پھر میرے اوتے پھر بھی پریشانیاں آندیاں پئیاں نے۔ وہ یہ نہیں کہندا، کیونکہ وہ عبادت کرتا ہے اللہ دے واسطے۔ تو جو اللہ واسطے کرتا ہے پھر وہ اللہ کو کچھ لیندا نہیں، منگتا نہیں، خالق خود انعام عطا فرماتا ہے۔ تو وہ 3000 دا لشکر 2 لاکھ دے برابر کھڑا ہو گیا۔ اب جنگ جاری ہوئی، سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، اور پھر جس وقت آپ شہید ہو گئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم اٹھایا، پھر آپ بھی شہید ہو گئے، اور آپ کی شہادت کا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا انہوں نے پہلے ہاتھ کٹیا جس وچ آپ نے علم پکڑیا ہوا سی، تو آپ نے اپنا علم جو اسلام کا علم ہے، جھنڈا ہے جو حضور نے، اور سفید رنگ کا جھنڈا حضور نے عطا فرمایا سی اس غزوے دے واسطے، تو آپ نے دوسرے ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیتا، تو پھر آپ نے اس نو اپنی گودی وچ رکھ کے اور اس نو لپیٹ لے لیا، اپنے جسم کی لپیٹ کہ جھنڈا گرنا نہیں چاہیے، تو بالآخر انہوں نے شہید کر دیتا۔ اور جس وقت آپ شہید ہو رہے ہیں، یہ واقعہ ہو رہا ہے،
حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پاک وچ مسجد نبوی شریف دے وچ آپ ممبر تے بیٹھے نے اور جو اتھے واقعہ ہو رہا ہے وہ اتھے بیان فرما رہے ہیں، اور 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے پاک تو 1000 کلومیٹر دور وہ جنگ ہو رہی ہے، اور انہاں مسلمانوں دی عظمت اور انہاں دے جذبے نو بھی سلام ہے کہ جنہاں نو پتہ ہے اسی صرف 3000 ہاں، ساڈے سامنے 2 لاکھ ہے اور ساڈے کول بھجن دی جگہ بھی کوئی نہیں، لکن دی جگہ بھی کوئی نہیں، اور مگرو ٹیک بھی کوئی نہیں بھی کوئی مگرو آ کے سانو سہارا دے گا، مگرو کوئی فوج بھی کوئی نہیں آ رہی، اور پھر بھی وہ اپنے جذبے دے نال مقابلہ، اپنے جذبے دے نال اور ثابت قدمی دے نال انہاں دا مقابلہ فرما رہے ہیں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، آپ مسجد نبوی شریف بیٹھے نے، صحابہ کرام بیٹھے نے، آپ یہاں بیٹھ کے جو وہاں ہو رہا ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، بغیر ویکھے تو نہیں بیان فرما رہے، جو ویکھ رہے ہیں وہی بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس وقت تک کوئی ہے 4G 5G موبائل انٹرنیشنل واٹس ایپ فیس بک ویڈیو کال سسٹم کوئی نہیں ہے سی، حضور تو بیٹھے ہی سن۔ وہ اصلی جو چیز ہے وہ اللہ نے جو روحانیت عطا فرمائی ہے، جو اللہ نے اپنے محبوب نو روحانی طاقت اور دل نو اکھاں عطا فرمائیاں نے، اس نگاہ دے نال حضور اتھے بیٹھے نے اور وہاں دے واقعات نہ صرف ویکھ رہے نے بلکہ بیان بھی فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا اب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے، جس وقت آپ کی شہادت ہوئی پھر آپ نے فرمایا میں جنت دے وچ ویکھیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نو سمجھو، بیٹھے مسجد وچ نے، ممبر پاک سے تشریف فرما نے، اور وہ ایتھے بیٹھے نے، کلام بھی فرما رہے نے، گلاں بھی کرتے پے نے، اور جو اتھے ہو رہا ہے وہ ویکھ بھی رہے نے، وہ بیان بھی فرما رہے نے، اور اتھے ہی بیٹھے نے اور جنت وچ ویکھ رہے نے۔ فرمایا میں جنت وچ ویکھیا ہے، اللہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 2 پر عطا فرمائے نے، وہ 2 ہاتھ جو کٹے نے انہاں ہتھاں دے صدقے اور برکت اور اجر دی صورت وچ خالق کائنات نے 2 پر عطا فرمائے نے، اور وہ جنت وچ پرواز کر رہے ہیں۔ اے تو پھر آپ دا لقب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب نو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت ایک ہی جگہ تے بیٹھ کے کئی جگہ دے مشاہدے فرما رہے ہیں، اور انہاں دا ذکر بھی فرما رہے ہیں، دس بھی رہے ہیں کہ اب اے واقعہ ہو رہا ہے، اب اے واقعہ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم نو پکڑ دیا ہے، اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ جس وقت وہ شہید ہوئے تو مسلمانوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ہن اسی کنو اپنا امیر بنائیے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو چنیا گیا۔ فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو علم عطا کیتا جائے، انہاں دی سپہ سالاری انہاں نو عطا کیتی جائے۔ تو جدو آپ سپہ سالار بنے اور آپ نے علم پکڑیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اسلام دا علم اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار نے پکڑ لیا ہے، اب اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلام دے علم پکڑن نو بھی ویکھ لیا، اس نو لقب بھی عطا فرما دیتا کہ یہ اللہ دی تلوار ہے، اور پھر یہ بھی خوشخبری دیتی کہ اب اس تو بعد کوئی علم بردار شہید نہیں ہوئے گا، بلکہ اللہ اس دی برکت نال دوسرے مسلمانوں نو بھی فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تسی اگر اللہ دی مدد کرو گے تو پھر اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ تو اللہ دی مدد آندی ضرور ہے، لیکن اس دے واسطے قربانی دینی پہنتی ہے، ان دے واسطے اپنا ایمان ثابت کرنا پہنتا ہے۔ جس وقت خالق کائنات ویکھ لوے کہ میرا بندہ سچا ہے، پھر خالق کائنات انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام ضرور، جو امتحان ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور انعام بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔
خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اساں حضور آقا علیہ السلام دے غلاماں دے دلاں دا امتحان لیا تقوی دی صورت وچ کہ کنا تقوی ہے، پھر جن دے دل وچ جنہ تقوی سی اونوں اُنہ ہی اجر عطا فرمایا ہے۔ تو خلق کائنات نے ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لینا ہے، ویکھدا ہے، پرکھدا ہے، جو جس معیار تے ہوئے پھر اس نو وہی انعام عطا کیتا جاتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسی صرف اگر کہہ دئیے کہ اسی ایمان لے آئے تو پھر انہاں نو چھڑ دیتا جائے گا، انہاں دا امتحان نہیں ہوئے گا؟ خلق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اساں تواڈے تو پہلیاں نو بھی آزمایا ہے، تانوں بھی آزماواں گے، جدوں آزمائش وچ ڈالاں گے پھر پتہ لگے گا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ جس وقت ایمان دی سچائی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر خلق کائنات انعام دی برسات کر دیتا ہے، خلق کائنات پھر عزتاں عطا کرتا ہے، پھر شانہ عطا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی عزت اور ایسی رفت اور ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ اللہ دا قرآن انہاں دے ایمان دی دلیل بن جاتا ہے، انہاں دے ایمان دی گواہی دیتا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ انہاں نو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دی شان عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگ نے کہ جنہ تے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تے راضی ہو گئے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف بات ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی انہوں تے راضی ہوں اور وہ بھی میرے تے راضی ہو گئے ہیں۔ تو ایسے ہی مدد بھی دونوں طرف تو ہے، اللہ فرماتا ہے تو میری مدد کر، یعنی تو ایمان تے چل، اسلام تے چل، اسلامی احکامات تے عمل کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر، نیک اعمال کر، ذکر و اذکار کر، اپنے قیمتی وقت دے وچوں مینوں ہی وقت دے، میرے ذکر واسطے، میری عبادت دے واسطے بھی وقت نکال، یہ تیرا امتحان ہے۔ جس وقت تو اللہ نو وقت دے گا پھر خلق کائنات بھی تینوں انعام عطا فرمائے گا۔ خلق کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ کہ تو مینوں یاد کر تے میں تینوں یاد کراں گا۔ تو شرط ہے کہ انسان اللہ نو یاد کرے، جدو انسان بھول جاتا ہے تو پھر اللہ بھی بھلا دیتا ہے۔ تو جدو انسان اللہ نو یاد رکھتا ہے پھر اللہ بھی اس بندے نو یاد رکھتا ہے۔ یہ خلق کائنات کا وعدہ ہے، فرمایا انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا جنہاں نے اللہ نو بھلا دیتا۔ تو جڑا اللہ نو بھلا دے وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اللہ نو نہیں بلایا، انہوں نے اپنے آپ نو ہی بلا دیتا ہے۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ خلق کائنات نے فرمایا دنیا تے رہ کے میرے نال ملاقات نو بھلا نہیں دینا، میرے نال ملاقات نو بھلانا نہیں، یاد رکھنا ہے میں اپنے مالک دی بارگاہ میں جانا ہے اور میں اللہ دے نال ملاقات کرنی ہے۔ اور اگر اے انسان تو اللہ دے نال ملاقات نو بھلا دیتا تو پھر اللہ بھی تینوں بھلا دے گا، اور تیرا بھلانا اللہ نو کوئی نقصان نہیں دیندا، لیکن اللہ نے تینوں بھلا دیتا تو پھر تیرے کول کچھ نہیں بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے لطف و کرم اور اس کی مہربانی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب اللہ دی تلواراں وچوں ایک تلوار نے علم پکڑ لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے سمجھدار سن، بہت عقل مند، اور جنگ دے جو طریقہ کار نے انہوں نے بہترین طریقے دے نال آپ جانتے سن۔ آپ نے مسلمانوں نے اکٹھیاں فرمایا اور آپ نے جڑے مسلمان سپاہی آگے سن انہوں نے پیچھے کر دیتا، کیونکہ جڑے اگے سن انہوں نے تو کافراں نے ویکھ لیا کہ اے فلاں ہے، اے فلاں ہے، شکل تو بندہ پہچان لینا ہے۔ اب فرمایا کہ انہاں
ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਆਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਆਗੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼امل ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی سی، جس وقت آپ نے اس طریقے دے نال جنگ لڑی، مقابلہ کیتا، تو کافر جو رومی نے وہ ڈر گئے، وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ نے انہاں دے دلاں وچ خوف ڈالیا اور انہاں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا۔ جس وقت وہ پیچھے ہٹے تو آپ نے بھی اپنے لشکر نو سمیٹیا، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی پتا سی بھی اسی تو بہت تعداد میں تھوڑے ہاں، 3000 تے 2 لاکھ دا مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک سائڈ تے 3000 ہوئے، دوسری سائڈ تے 2 لاکھ ہوئے اور صرف 13 شہادتاں ہون اور باقی سارے نو محفوظ مدینے لایا جائے تو یہ پھر خالد بن ولید کا ہی کارنامہ ہے، اور یہ اللہ دی مدد دے نال ہی ہوندا ہے۔ اور اس طریقے دے نال آپ نے انہاں دا مقابلہ فرمایا۔ کافر پیچھے ہٹے، آپ بھی ہٹے نے، اور انہاں نو احساس نہیں ہویا کہ تھوڑے نے، اور انہاں دی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ پھر آ کے حملہ کرن، بھی اب پیچھے ہٹ گئے نے۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ پھر دوبارہ بھی حملہ ہوتا ہے، لیکن انہاں دی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ حملہ کرن، اور آپ انہاں سپاہیاں حضور دے غلاموں لے کے واپس آئے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو واقعہ پہلے ہی بیان فرما دیتا سی۔ آقا علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے دے نال اے رومیاں دی جو سلطنت ہے، سلطنت روم دے خلاف اسلام دی باقاعدہ طور تے پہلی جنگ سی، جن دے وچ مسلماناں نے باقاعدہ جو سلطنت روم ہے اس دا مقابلہ کیتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلماناں نو بظاہری طور تے تو یہ لگتا ہے کہ آپ واپس آئے، لیکن یہ بہت بڑی فتح ہے۔ اس دے نال انہاں نو اسلام دی طاقت دا پتہ چلیا، مسلماناں دے جذبہ ایمان دا پتہ چلیا کہ ایسے لوگ نے جڑے تعداد تے انحصار نہیں کردے، جڑے گنتی نو نہیں ویندے، اور جنہاں نو اپنیاں جاناں دی کوئی فکر نہیں، نہ انہاں نو موت تو ڈر لگتا ہے۔ یہ تو ایسے نے اپنے محبوب دے نام تے اپنا سب کچھ قربان کر دیں دے۔ یہ جو چیز ہے یہی مسلمانہ دی سب تو بڑی کامیابی دی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے چھے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے تو اللہ تہاڈی کرے گا، اور اللہ تانوں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو ثابت قدمی اور اخلاص یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سانو انہاں چیزاں تو یہی سبق ملتا ہے، اسلام دے وچ اسلام دے واسطے چلو تو اللہ دی رضا واسطے چلو، اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے چلو۔ اسلام دے واسطے کچھ بھی اگر تانوں کرنا پے تو اس تو پھر پیچھے نہ ہٹو، چاہے وہ مال ہوئے، چاہے وہ تہاڈی جان ہوئے، چاہے وہ کوئی اور قیمتی چیز ہے۔ دین تو قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، ایمان تو قیمتی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر جو ہے جان چلی جائے، ایمان بچ جائے تو انسان کامیاب ہو گیا، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا پھر مال دولت پیسہ جائیداد تو کافرہ کو مسلمانہ تو کئی گنا زیادہ ہے، اور پہلے بھی انہاں کو زیادہ سی، آج بھی انہاں کو زیادہ ہے۔ مسلمانہ دی جو متاع ہے وہ ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کیتا کرو کہ اللہ سانو ایسا ایمان عطا فرما جیسا ایمان صحابہ کرام علیہم رضوان ہوئے مالک تو عطا فرمایا سی۔ اور خلق کائنات نے قرآن پاک کے معیار بھی یہی رکھا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تسی ایمان ہوویں لے آؤ گے جویں صحابہ کرام دا ایمان ہے، جویں انہاں محبت کیتی ہے، جویں انہاں اطاعت کیتی ہے، جویں انہاں فرما برداری کیتی ہے، جویں انہاں قربانیاں دتیاں نے، جویں انہاں کوششاں کیتیاں نے، جس طرح انہاں نے اسلام نو سکھیا ہے، اسلام تے عمل کیتا ہے، اسلام نو پھیلایا ہے،
آقا علیہ السلام دے نال محبت کیتی ہے، آپ دا ادب کیتا ہے، آپ دا احترام کیتا ہے، فرمایا اگر ویسے ہی چلو گے تو پھر کامیاب ہو گے۔